عید الاضحیٰ کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان انتہائی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دن اللہ کی راہ میں قربانی کر کے اس کا قرب اور خوشنودی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ عید کی شاپنگ میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید قربان دوہری خوشی کا نام ہے۔ ہم اس سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ عید قربان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عید حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عید اسی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کیا اور اس کی راہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی محفوظ کی قربانی پر آمادگی کا اعلان کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان فدا کرنے پر بھی تیار رہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مالی گنجائش کے مطابق قربانی کا جمع میسر آ جائے تو اسے فریضے کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ عید قربان آئے گی اور گزر جائے گی، لیکن اس فریضے کی ادائیگی کا فلسفہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یقیناً اس کا اثر عملی زندگی میں بھی نظر آنے لگے گا۔ رضا الہی کے لیے کیے جانے والا ہر کام عبادت ہے۔ عید قربان پر جانور ذبح کرنے کا مقصد اس عزم کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کی روح بیدار رہے گی اور کبھی دنیا کی محبت اس کی اطاعت میں آڑے نہ آئے گی۔ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ کی آمد سے کئی ایام قبل مختلف جگہوں پر قربانی کے جانور کی منڈیاں قائم ہو جاتی ہیں اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پسند کا جانور خرید کر اس اللہ کی راہ میں قربان کر سکے۔ اس حوالے سے سمجھدار لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ اس اہم فریضے کو محض ایک دنیاوی تہوار سمجھ کر ایسے کام شروع ہو گئے ہیں جس سے اس فریضے کی ادائیگی کا مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ روح عبادت پر نمود و نمائش غالب آ گئی ہے۔ دنیاوی ہوس نے شرعی فریضے کی ادائیگی کے لیے کسی نے جانوروں کی خرید و فروخت کا اصول دولت کا حضور بنا لیا تو کسی نے ریاکاری نمود و نمائش کو ترجیح دے دی۔ عید الاضحیٰ کا دن احتساب کا دن ہے اور ہم اپنے جذبات و احساسات کو کسی حد تک رب کی منشا پر قربان کر رہے ہیں۔ اسی دن کو صرف سیر و تفریح اور دوست و احباب سے ملنے جلنے کا دن بنائے بیٹھے ہیں یا شکرانے کے طور پر اس دن کے ہر پل کو رضائے رب میں بھی گزار رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ انسانی زندگی کا بہترین عشرہ ہے اور اس عشرے میں وہ نیکیوں کا انبار لگا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ذی الحج کا پہلا عشرہ انسانی زندگی کا بہترین عشرہ ہے اور اس عشرے میں وہ نیکیوں کا انبار لگا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی احتساب کیا کہ ہمارا عمل رب چاہی یا من چاہی ہے؟ ہم لہب و لہب میں سارا وقت گزار دیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ عید قربان جن کے عید تسلیم و رضا اور بارگاہ الہی میں اس کے تقرب کے حصول کے لیے سر تسلیم و خم ہو جانے کا نام ہے۔ قدرتی بات ہے کہ ایسی عید کو اس انداز سے منانا چاہیے کہ انسان کی پوری زندگی پر اس کے گفتار، اس کے کردار اور اخلاق میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرے۔ اس بنیاد پر عید مناتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو ایسی معینی اور انسانی فضا سے مناسبت رکھتا ہو جو انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ اسے اللہ کے نزدیک لے جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے کہ ایک عظیم اور بڑے مقصد کے لیے انسان اپنی خواہشات، انا، فخر و انتصاب اور غرور کو قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید کے دونوں دنوں کو قرآن مجید اور ہدایت کی نعمت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، جس میں روشنی بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ عید الفطر کا دن نزول قرآن کی سالگرہ کا جشن ہے، جبکہ
عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے عرفہ کے روز اللہ تعالیٰ اپنے فرمان نازل کیا۔ اس عید کے دن اللہ تعالیٰ کے احسان پر شکر کی ادائیگی بھی شامل ہے کہ اس نے ہمارے اوپر دین کو مکمل فرمایا اور ہدایت کی نعمت، اپنی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمارے لیے اسلام کو باعثیت دین پسند فرمایا۔ دونوں عیدوں کا خدا کی نعمتوں سے گہرا تعلق ہے۔ رمضان مبارک میں تقوی، صبر، ہمدردی، ڈسپلن، ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، جبکہ عید قربان اپنے آپ کو منانے، اپنے دین پر مکمل عمل کرنے اور قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن ہم نے آج سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ احسار قربانی حصول رضا الہی کا وہ جذبہ ہی تھا جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر، وطن، دولت تو چھوڑ ہی بادشاہ وقت سے بھی بغاوت کی، پھر اللہ کی خاطر بیوی اور ننھے سے بچے، دودھ پیتے بچے کو آب و گیان میدان میں بے سہارا چھوڑا اور خود آگ کے دہکتے ہوئے علاوے میں ڈالے گئے، یہاں تک کہ اپنی جان ہی نہیں لگتے جگر کی قربانی کے آخری حکم کی بھی تعمیل کی۔ اخلاص و سچائی اور احسار قربانی کا یہ ایسا بے نظیر واقعہ ہے جس کی مثال آج تک کوئی قوم پیش نہیں کر سکی۔ اس لیے اللہ نے اس بلند ترین عمل کو قیامت تک کے لیے ایک فریضے کی حیثیت دے دی ہے، تاکہ عید قربان کی تاریخی حیثیت پر نگاہ رکھتے ہوئے بندہ مومن اپنے اندر بھی وہی جذبہ پیدا کرے اور رضا الہی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ قربان دے جو اسے میسر ہو۔ سبحان اللہ۔